وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دی۔ قال لا تغضب، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا قال لا تغضب، اس نے کہا اللہ کے نبی کوئی اور وصیت کی، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی اور وصیت کیجئے، تو آپ بار بار اسے یہی وصیت کر رہے تھے لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ لوگوں کے مزاج دیکھ کر اس کے مطابق اس کو وصیت کیا کرتے۔ غصہ جو ہے یہ انسانی فطرت میں ہے اور آنا بھی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو غصہ آنا چاہیے، کافروں مشرکوں پر غصہ آنا چاہیے، یہود و نصارہ پر غصہ آنا چاہیے، مگر بلا وجہ غصہ جس کی وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ٹریفک زیادہ ہے تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے، اشارہ آ رہا ہے نا تیزی سے، اشارہ بند ہو گیا ہے تو بکنا شروع کر دے، گالیاں نکالنا شروع، انہیں ہونی بند ہونا سے۔ حکومت پر آئے روز غصہ، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی غصہ، یعنی ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہر وقت غصے میں۔ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندہ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر اتنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آئے روز ہمارے پاس آتے ہیں، میاں بیوی آتے ہیں، قاری صاحب میں بیوی نو طلاق دے بیٹھا، کٹھیاں ہی 3 دے دیتی ہیں کہ غصے چ طلاق ہو جاندی ہے۔ میں کہ نہیں، وہ پیار چ محبت ہوندی ہے طلاق، کہ بندہ کہے میں تیرے نال بڑی محبت کرنا اس واسطے میں تینوں طلاق دوں۔ غصے چ ہی طلاق ہونی، بندے نے غصے چ آنا تو طلاق دینی ہے۔ تو غصہ جو ہے اس کے بڑے نقصان ہیں، اس کے بچنے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ غصہ آئے تو کنٹرول کریں، اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، غصے میں کمی آ جائے گی، ابو داؤد شریف میں حدیث۔ اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہیں ہوتا تو لیٹ جائیں، لیٹنے سے بھی غصہ ختم ہوگا۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے قرآن میں فرمائی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے ان کو بھی، لیکن وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اسے پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں دعوت رکھی تھی دوست احباب، ان کی لونڈی سالن لے کر آ رہی تھی، سالن شوربے والا تھا، اسے ٹھوکر لگی اور سارا سالن سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کے اوپر گر گیا، غصے میں آ گئے۔ اور یہ عموماً ایسے ہوتا ہے نا جی، کوئی ملازم کوئی غلط کام کرے تو زیادہ غصہ، وہ غصے میں آگے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، وہ لونڈی قرآن سے اس کا گہرا تعلق تھا، اس نے یہ آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ ایک بار سنا فوراً عمل،
اس نے پڑھا نا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں تو حضرت حسن کا غصہ ختم، ہمارے طرح کے نہیں تھے، غصہ ختم۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس حصے پر بھی فوراً عمل کیا، جاؤ معاف، فوراً کیا، جو میں نے معاف کیا۔ وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، تیسرا حصہ پڑھتی ہے اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس حصے پر بھی فوراً عمل کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تینوں حصوں پر عمل کر۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ایمان والوں کو غصہ آتا ہے نا، اللہ والوں کو غصہ آتا ہے نا، یغفرون، وہ معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو انما الشدید بالسرعہ، بہادر آدمی وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے پر آنے والے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو پا لے، یہ پہلوان۔ اگر آپ قابو نہیں پاتے تو بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے۔ میں ایک رپورٹ پڑھی، میں نے ایکسپریس اخبار میں آئی کہ پاکستان کے اندر اس وقت 6275 سزائے موت کے قیدی ہیں جو موت کا انتظار کر رہے ہیں، عدالتوں نے پھانسی کی سزا سنا رہی۔ اور اس آدمی نے اکثریت سے جا کر، ایک ایک بندے سے جا کر پوچھا کہ یہ جرم تم نے کیوں کیا، کیوں قتل کیا؟ تو اکثریت نے یہ بتایا کہ غصہ آیا تھا اور غصے پر قابو نہیں پا سکا، میں نے قتل کر دیا۔ یہ ہے غصے کا نقصان۔ اس وقت ہزاروں لوگ، اکثر ایسے ہوتے ہیں لڑائی، غصہ آ گیا اور جو ہے نا وہ گالی گلوچ سے کام شروع ہوا، پھر جو ہے نا وہ فائرنگ پر کام ختم ہوا، قتل کر دیا۔ یہ جو غصہ ہے انسان کو ہیرو سے زیرو بھی بنا دیتا ہے۔ 2006 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا فٹ بال کا، فرانس اور اٹلی فائنل میں تھے۔ زیدان فرانس کا بہت بڑا کھلاڑی تھا فٹ بالر، اور اٹلی کو والوں کو پتا تھا کہ اگر زیدان کھیلتا رہا نا تو ہم جیت نہیں سکتے۔ انہوں نے پہلے سے ہی زیدان کے بارے میں مکمل جو ہے نا وہ تحقیق کر رکھی تھی کہ اس کو غصہ دلانا ہے میچ کے دوران، اور اس سے ایسی کوئی حرکت کروانی ہے کہ جس سے ریڈ کارڈ امپائر دکھا دے اور اس کو باہر نکال دے، اور یہ نکلے گا تو ہم جیت سکتے۔ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، ان کو پتا چلا کہ یہ نا اگر اس کو ماں کی گالی دی جائے نا، ماں کے بارے میں اس کو برا بلا کہا جائے تو یہ غصے میں آ جائے گا، پھر ایسی حرکت کرے گا کہ جو ہے نا وہ اس کو ریڈ کارڈ امپائر دکھا دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، میچ ابھی شروع ہوا تھا تو ایک کھلاڑی نے پلان کے مطابق اسے ٹکر مار دی، ساتھ ماں کی گالی دے، اور وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے بھی ٹکر ماری اور گالیاں نکالی۔ امپائر آیا، اس نے دونوں کو ریڈ کارڈ دکھایا، کھیل سے باہر نکال دیا۔ اٹلی پھر ورلڈ کپ جیت گیا، وہی زیدان جو ہیرو تھا زیرو بن۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے، صبر کر لے، چھوٹا نقصان برداشت کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر چھوٹا نقصان برداشت نہیں کرے گا پھر بڑا نقصان برداشت کرے گا۔ گاما پہلوان بہت بڑا پہلوان تھا ہندوستان، وہ سودا لینے کے لیے ایک دکاندار کے پاس گیا، اس سے سودا سلف لے رہا تھا تو وہ آپس میں ان کی لڑائی ہوگی، ہوتا ہے نا جی ریٹ پر لڑائی ہو جاتی ہے اکثر۔ دکاندار دبلا پتلا سا کمزور سا آدمی تھا، اور یہ گاما پہلوان بہت بڑا نام، بہت بڑا پہلوان، ہندوستان کا سب سے بڑا پہلوان۔ وہ جو دکاندار تھا نا، اس نے وہ باٹ پکڑی اور اس کے سر پر دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔
اس نے کپڑا لیا اور سر پر باندھا اور جانے لگا. لوگ حیران اور پریشان، وہ گاما پہلوان اس کو تھپڑ ہی مار دے اس کی جان نکل جائے، اور یہ چپ کر کے جا رہا ہے. اسے کہنے لگا یار اتنا بڑا پہلوان اور تیرے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو واپس جا رہا ہے. کوئی جواب ہی نہیں دیا، کوئی بدلہ ہی نہیں لیا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے پہلوان میری طاقت نے نہیں بنایا، مجھے پہلوان میری برداشت نے بنایا. یہ جو میرے اندر جو برداشت ہے نا، اس نے مجھے پہلوان بنایا. تو ہمیں بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، غصے کو ضبط کرنا چاہیے، غصے پر قابو پانا چاہیے. غصے پر قابو پائیں گے تو بہت زیادہ مسائل سے اپنے آپ کو بچائیں گے. لیکن اگر غصے میں رہیں گے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ہر وقت بندہ کڑتا ہی رہے گا اور بہت ساری بیماریاں اس کو لگ جائیں گے. اس لیے غصے پر قابو پانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.